بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اذان کے متعلق بات ہوگی، اذان کا بیان۔ اذان کی فضیلت اور اہمیت حضرت طلحہ کے چچا کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع دی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے لمبی ہوں گی۔ مسلم شریف، یعنی ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے دور سے نظر آئیں گے۔ اذان کی تاریخ کے بارے میں تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع کے لیے کون سا طریقہ عمل میں لایا جائے۔ اس دور کے وسائل کے مطابق بعض نے یہ رائے دی کہ جب نماز کا وقت آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلا دی جائے، یہ دیکھ کر ہم سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یا گلیوں میں گھوم کر کوئی بلند آواز شخص نماز کا اعلان کرے۔ بعض نے ناقوس کی آواز پر جمع ہونے کا مشورہ دیا، وہ ایک ہوتا ہے وہ سینگ کی طرح، وہ بھائی بجایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ایک رات حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خواب میں اذان کا منظر دکھایا گیا۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نہج پر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم نے اس طریقہ کار کے من جانب اللہ ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 58۔ اور جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ لوگ اس آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اس کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اذان کے کلمات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا بات۔ اذان کے کلمات اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک یہ اللہ کی طرف سے مقرر اور متعین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہی اذان حرمین شریفین کی فضاؤں میں گونجتی رہی۔ حضرات صحابہ و تابعین و اسلاف امت کا مسلسل عمل گواہ ہے کہ انہوں نے اسی اذان کو اپنائے رکھا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم اور اضافہ نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آ کر بتایا گیا، خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے آ کر بتایا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، تو آپ نے پھر اسے جاری فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، تو میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کہا یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تم یہ کہا کرو، جی اللہ اکبر اللہ اکبر، جی آخر تک اذان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے 4 مرتبہ۔ میں صدق دل سے تو یہ کہنا ہے کہ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ 2 دفعہ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 دفعہ نماز کے لیے آؤ، 2 دفعہ کامیابی کی طرف آؤ، 2 دفعہ اللہ سب سے بڑا ہے، 2 دفعہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، ثابت شدہ ہے۔ تو یہ ہیں اذان کے کلمات۔ اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر صبح کی نماز کا وقت ہو تو 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ جی یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی اذان میں مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو تم اس یعنی حی علی الفلاح کہنے مؤذن تو مؤذن پھر اس کے آگے یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ البیہقی نے اس کی سند کو درست اور صحیح کہا ہے، البیہقی کے اندر یہ موجود ہے۔
تو اس حدیث سے ثابت ہوا جو لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر یا دیگر کسی صحابی پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کا اضافہ فرمایا، تو وہ اپنے ایمان کی پھر خود فکر کر لیں۔ بعض لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں جی یہ تو حضور کے دور میں تھا ہی نہیں۔ تو الصلاۃ خیر من النوم یہ کسی صحابی کا اضافی شدہ نہیں ہے، یہ جملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ آپ یہ صبح کی اذان کے لیے حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اذان کے کلمات اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک بس اتنا ہی ہے۔ حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی متعین شدہ الفاظ کو اذان کے لیے کہتے تھے، نہ اس کے ابتدا میں کچھ کہتے تھے نہ اس کے انتہا میں۔ جن لوگوں نے اذان کے ابتدا میں کچھ کلمات بڑھائے، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں چاہے وہ درود پاک ہو، انہوں نے بھی اپنے ساتھ ظلم کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پر اضافہ کیا۔ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اذان کو اللہ اکبر سے سٹارٹ کروایا، لا الہ الا اللہ پر ختم کر دیا۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر دیگر جگہوں پہ یہ موجود ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ فرمایا، انہوں نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین الفاظ پر زیادتی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جنہوں نے آخر میں بڑھانے کی کوشش کی یا بڑھایا، انہوں نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان متعین شدہ الفاظ پر اضافے کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، نہ اس سے پہلے کوئی کلمہ ہے نہ اس سے بعد کوئی کلمہ ہے، نہ درمیان میں کسی کلمے کا اضافہ کر سکتے، ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، جیسے نماز میں نہیں کر سکتے ایسے اس میں بھی نہیں کر سکتے۔ جو شریعت نے بتایا بیائی نہیں وہی اذان کہیں گے۔ تو لہذا کوئی کہے جی نہیں جو قرآن کی آیت ہی تو ہے، تو یہ حضور کو یا صحابہ کو نہیں پتا تھا، یا دروشی بھی تو پڑھ لیا نا، یہ دروشی باعث برکت ہے۔ بھائی اس میں کس نے کہا کہ باعث برکت نہیں ہے؟ یقیناً باعث برکت ہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے پڑھنے کی۔ جیسے نماز کے اندر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد درود شریف پڑھ لے، ہو جائے گی نماز؟ تو کیا ہے، سورہ کوئی درود شریف کو غلط چیز ہے؟ درود شریف کوئی ایسی بات ہے کہ جو درست نہیں ہے؟ یہ بھائی یہ موقع نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، یہ متعین الفاظ ہے شریعت کے، ان کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ رکوع میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کوئی قرآن پاک کوئی درست چیز نہیں ہے؟ یہ جگہ نہیں ہے۔ اذان سے پہلے قرآنی آیات یا درود شریف پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے شریعت میں۔ اذان کے بعد دعا سے پہلے درود شریف انفرادی طور پر وہ پڑھ کر دعا کرنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بعد میں پڑھتے ہیں، آپ ذرا بتائیں؟ پہلے تو پڑھتے ہیں نا، جو کہ جی اذان سے پہلے درود نہیں ہے تو منکر درود اس پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ جائیں آپ مساجد کے اندر جو اذان دینے والے ہیں، تحقیق کریں اذان کے بعد وہ درود پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد درود پڑھنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو شخص اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا پھر وہ یہ دعا کہے گا، یہ فضیلت ہے اس کے لیے، بات لمبی ہو جائے گی زیادہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون پڑھتا ہے اس کے بعد؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جائیں تحقیق کریں، بجلی نہیں ہوتی پھر مؤذن اذان دینے والا درود شریف اتنا لمبا پڑھتا ہے؟ دیکھیں مسجدوں میں جا کر، یہ شریعت ہے بھائی، طبیعت نہیں ہے، شریعت ہے۔ شریعت وہی ہے جو اللہ کا جو کلام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے صحابہ بھی آئی نہیں اسی طرح لے کر ہم تک آئے۔ تو اذان وہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 1-2 منٹ کی بات ہے، اذان کے کلمات تلفظ کے ساتھ ادائیگی درست ہو۔ کئی مسئلوں کے ہم نے الحمدللہ بفضل تعالی، اللہ کے کرم اور فضل سے مؤذن کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں اذان دینے کی، سوائے کبھی کبھار کوئی منت کرے، کوئی تجامن ہے، یا کوئی مؤذن صاحب چھٹی پہ ہو، یا کوئی مسئلہ ہو، کبھی اس مقصد سے آپ مؤذن کے بغیر کسی کی اذان نہیں سنیں گے۔ یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ آپ مسجدوں میں چلے جائیں، مؤذنوں نے فجر کی نماز کے لیے وہ بابوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، یا بابے آ کر دے رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ کفریہ کلمہ ہے یہ،
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. صبح سنتے ہو بابو کی آواز آ رہی ہوتی سائڈوں پہ لوگوں کی. اشہد ان محمد کفریہ کلمہ یہ کفریہ. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. انا یہ متکلم کی ضمیر بن جاتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں محمد ہوں. نعوذ باللہ جو اللہ کا رسول ہے. حی علی الصلاۃ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اور یہ لوگوں کی غلطی بھی ہوتی ہے وہاں کے جو مقتدی مساجد کے ہوتے ہیں. بابے جان ہی نہیں چھوڑتے اسپیکر کی. روکیں جو غلط اذان دیتا ہے. غلط اذان دیتا جو ہے نا گناہ عظیم ہے. کیا ثواب کے لیے وہ اذان دیتے ہیں؟ اگر دینے کا شوق ہے تو اس کو سیکھیں بھائی. سیکھیں سیکھ کر اذان دیں. حی علی الصلاۃ ہاں ہے آخر میں. حی علی الفلاح حلوے والی ہاں ہے. یہ ادا ہوگی تو معنی بنے گا ورنہ معنی نہیں بنے گا. تو اس لیے اذان کے تلفظ کلمات درست کہنا. ان کے اذان میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو معنی بدل جائے گا. کفریہ معنی بن جائے گا بعض دفعہ. تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. کوئی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. ہوتی نہیں صرف اللہ اکبر کفریہ کلمہ ہے. نماز ٹوٹ جاتی ہے. کوئی کہے گا نماز میں اذان میں کہ کیا بنے گا. دو لفظ کہہ لوں تاکہ وہ یہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جیسے اذان دینا اذان کا جواب دینا بھی وہی کلمات کے ساتھ ہے جو اذان کے ہیں. اذان کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ دوران اذان ادھر ادھر کی بات چیت کرنے کے بجائے ان کلمات کو غور سے سن کر اس کا جواب دے. جو مؤذن کو ثواب ملے گا وہی کلمات دہرانے والے کو ملے گا. اذان کے لیے 60 نیکی شریعت نے مقرر کی اور تکبیر کے لیے 30. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے. مسلم شریف میں ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن. اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے الفاظ دہرائے شروع سے آخر تک. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے قد صدقت وقد بریئت یا صدقت بریئت یہ کہہ سکتے ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب بعینہ یہی کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں یہ کلمہ دہرا کے پھر کہہ سکتے ہیں. کلمہ پہ اور اذان کے ایڈ پہ یا تکبیر کے ایڈ پہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اضافہ. جہاں بھئی دو آدمی ہیں میں بتا تھک گیا ہوں. اتنا ہٹ درم اور ضد ہے ان کے اندر. وہ اونچی کہتے ہیں. تھوڑا سا سن لے یہ میرے لیے بھئی اللہ کے بدلے حضور کا فرمان ہے. میں نے تو وہ بتانا ہے. میرے سے کس کی ضد ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں ضد سے کہتے ہیں. میں نے بتا تھک گیا ہوں. حضور کا فرمان ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن. اور یہ وجوب کا کلمہ ہے قولوا. یہی کلمات دہرانے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی. اور وہ دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور ایک حدیث میں انک لا تخلف المیعاد بھی ہے. اس کے درمیان جن لوگوں نے نماز کی کتابوں میں اضافہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. یہی جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. والدرجۃ الرفیعہ. اور اس طرح ایک اور یہ اضافہ بھی درست اور جائز نہیں ہے. اللہ میں کہیں سنے پر عمل کی توفیق دے. ذرا دیر کی معذرت وہ میں نے کہا باب مکمل ہو جائے پھر آگے پھر درمیان میں رہ جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ ثواب ہے بیٹھنا. الحمد